محمد وعلی آل محمد۔ نماز عیدین، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ یہ یعنی پسندیدہ ہے، اگر ہم فرائیڈے کو، عرفہ کے دن، قربانی اور عید الفطر یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ غسل کرتے ہیں تو تبھی یہ اچھا مسنون عمل ہے، پسندیدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح یعنی موطا میں اور امام مالک باب العمل میں، مطلب کافی اس کی جو ہے اس چیز ہیں کہ اس حدیث کو جو کرتی ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ صدقۃ الفطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا ظہر اختیار ہے۔ تو اس میں یہ کہ اگر جمعہ کے دن ظاہر موسٹلی عید آ جاتی ہے تو پھر اگر نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کوئی پڑھ سکا اور ظہر پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اختیار ہے اس بارے میں نا، کیونکہ پھر دو خطبے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز عید کے لیے اذان ہے نہ تکبیر پکارنا ہے، نہ کوئی اور آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے اور نہ بعد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے نکلتے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کر کھاتے تھے۔ یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ جو عید الفطر ہے اس میں کچھ کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر کھانا کھاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز تاک کھجورے کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور اہل و عیال کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابو عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شتر سوار قافلہ آیا۔ اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ رویت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچتی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا۔ عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا۔ تو اس سے پھر علماء جو ہے وہ لیتے ہیں کہ عید کے دن جیسے چھوٹے کھیل بچے اگر کھیل رہے ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جسے مطلب کوئی حرام کام نہ ہو، لیکن یہ کہ جس سے کوئی ایک انجوائمنٹ کا بچوں میں یا بڑوں میں کوئی عنصر ہو، تو اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز نماز کے لیے گئے۔ امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شاش کا وقت تھا۔ عیدگاہ میں یعنی بہت زیادہ، بہت سی خاص طور پہ یہ جو عرب کنٹریز وغیرہ یہاں پہ تو بالکل جیسے اشراق کی نماز کے وقت پڑھا دیتے ہیں، مطلب فجر کی نماز کے بعد لوگ جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تکبیرات ہوتی ہیں، پھر جیسے ہی اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تو عید کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ عیدگاہ میں جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کریں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کیونکہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ سنت ہے، مطلب کہ اگر آپ جس راستے سے جا رہے ہیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ عورتوں کے لیے عیدگاہ میں آنے کا حکم، مردوں کو کیونکہ عید کا دیکھیے ایسا موقع ہے نماز کا کہ مردوں کو تو ہے ہی ہے، عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس پہ زور دیا اور کہ ضرور جائیں۔ ایون یہ کہ اگر حیض ہے اور ناپاکی کی حالت ہے اس کے باوجود بھی وہ جائیں، دعا میں شامل ہوں، نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن یہ کہ دعا میں شامل ہو جائیں۔ سیدنا ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کے حتیٰ کہ حیض والی عورتیں اور پردے والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ ذرا نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن یہ کہ دعا جو ہے اس میں اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں گی۔ اور فرمایا، حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، وہ نماز نہ پڑھیں،
لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اسے اس کی ساتھ والی عورت چادر اوڑا دے، یعنی کسی دوسری عورت سے چادر آڑتن لے کر جائے۔ لیکن اس وقت کتنی مطلب وہ ظاہر مفلسی کا دور تھا، اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنی بڑی چادریں بھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم مطلب ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رغبت دلائی کہ وہ اپنے ہمسائے کے جو ہمسائیہ اور اس کے پاس ہے تو سر لے کر جائیں، لیکن شامل ضرور ہوں۔ اس سے دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، کہ چادر لے کر جائیں تو کوئی جواز نہیں ہے نا کہ ہم بغیر مطلب اس کے دوپٹے میں یا اسے سی تھرو دوپٹے میں چلے جائیں، جس سے ہماری زینت بھی ظاہر ہو، ہمارے بال بھی ظاہر ہوں، یا چھوٹا سا ایک اسکارف، وہ بھی ایک عجیب فیشن ہے کہ اس کو سر پہ ڈھانپ لیں اور سارا سینہ کور نہ ہو، وہ بھی مطلب کوئی اس میں نہیں آتا، حجاب کے اس میں پورا فٹ نہیں بیٹھتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ اتنی مفلسی ہے کہ آپ بڑی نماز کی چادر بھی نہیں ہے، تو اپنی ہمسایہ سے لے سکتے ہیں نا، لیکن جائیں ضرور جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 ہاتھ کے فاصلے پر البقیع کی طرف تھی۔ تب تو یہ تھا نا کہ ویسے بھی یہ بھی یہی سنت ہے کہ اوپن جگہ پہ ہے عید کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، کوئی خوف یا ڈر کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، کیونکہ جمعہ کی نماز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے امام خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد نماز کرواتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں کیا ہے کہ عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ امام بعد میں دیتے ہیں۔ تکبیرات عید کا وقت۔ حافظ ابن الحجر رحمۃ اللہ تکبیرات کے وقت ابتدا اور انتہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، صحابہ سے جو سب سے زیادہ صحیح روایت مروی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک بآواز بلند تکبیرات کہتے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ نماز فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر وَأَجَلُّ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ یوں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ڈفرینٹ ورژن ملتے ہیں اس میں، آپ ان میں سے جس کو بھی اس کو استعمال کر لیں، مطلب کس کو یوز کر لیں یا اس کو اختیار کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مشہور تابعی جو تھے وہ ابراہیم نخعی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ عرفات کے دن نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر پڑھتے تھے، وہ بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے تھے۔ اور یہ موسٹلی جو ہے نا عید میں بھی یہی والی پڑھی جاتی ہے۔ نماز عید کا طریقہ، کیونکہ عورتوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا نا کہ اگر وہ کوئی بھی وجہ ہے اور وہ نہیں جا سکتی تو پھر یہ کہ گھر میں بھی پڑھ لیں، چھوڑیں نہیں، مطلب پڑھیں ضرور اس کو نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے، خطبے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اور اگر کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی تیاری وغیرہ کا حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک،
پھر دعا استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے یعنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، پہلے 7 تکبیریں کہنی ہیں اللہ اکبر مطلب 7 ٹائمز نا۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے الحمدللہ پڑھے۔ پھر امام اونچی آواز سے قرات کرے یعنی کوئی بھی سورت پڑھ لے، اور مقتدی چپ چاپ سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورت قاف، یہ 26 پارہ میں قاف القرآن المجید یہ والی سورت پڑھی، اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ سورت القمر ہے جو کہ 27 پارہ میں پڑھیں۔ ایک اور روایت میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاکا یعنی حل اتاکا حدیث الغاشیہ والی جو صورت ہے سورۃ غاشیہ پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے۔ جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ لیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں، یعنی فرسٹ رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 7 اور سیکنڈ میں 5۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے تھے۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی، کہ عیدگاہ میں کیونکہ ظاہر ممبر کا اہتمام جو تھا وہ بعد میں کیا گیا تھا نا مروان بن حکم کے عہد میں، ادروائز یہ ہے کہ وہاں پہ عیدگاہ میں جو ہے وہ ممبر نہیں ہوتا تھا، تو اسی طرح سے دے دیا کرتے تھے جو ہے خطبہ، خاص طور پہ عید کا، کیونکہ عید کا جو خطبہ وہ باہر دیا جاتا تھا نا اس میں کھلے میدان میں۔ سنن ابی داؤد اور سنن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کیا کہ تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز سے نہیں لایا جاتا تھا۔ اس کی اصل صحیح جو ہے وہ کہاں ہے؟ مسلم میں، یعنی جب مروان کا دور تھا بعد میں تو اس نے کیا کیا کہ عید کے دن بھی ممبر منگوا لیا اور اس پہ خطبہ دیا، تو صحابہ کرام نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا نا، کیونکہ اس وقت میں ممبر نہیں لایا جاتا تھا عید کے دن۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار یعنی گا رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہہ، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ اور یہ کہ وہ دف بجا رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جائز حدود کے اندر جو بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا وہ کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ہم بے مقصد ان کو نہیں کریں۔ ہاں یہ کہ حرام نہیں ہو، ذرا جیسے میوزک اور اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، ہاں اگر کوئی اچھی کوئی نظم پڑھی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اور دف کیونکہ بجانا جائز ہے اسلام میں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ آپ میوزک نہیں سن سکتے کیونکہ وہ ایک حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر یعنی نماز عید پڑھ کے پھر قربانی کرنی چاہیے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ بھی اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ قربانی جو ہے وہ اس پہ ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد، پھر تب یہ کہ قربانی کاؤنٹ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے، کیونکہ وہ ظاہر قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ نماز کسوف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی تو نشانیاں ہیں، جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت میں سے ہے، یہ کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی، دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، ان الصلاۃ جامعہ،
نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے باجماعت 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے سورۃ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدوں کے سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام کیا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی، اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز اور صدقہ کرو، یعنی نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ نیز فرمایا دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، استغفر اللہ۔ اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے نا، تو دیکھیے ہم سب کو اس چیز سے مطلب باز آنا چاہیے، کیونکہ اچھے برے حالات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب اچھے حالات ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ حالات تنگ ہو جائے، رزق کی تنگی آ جائے یا کوئی اور مشکل آ جائے، تو تب کیا کریں؟ تو صبر کریں۔ تو اپنے شوہر کی تو ہر صورت میں شکر گزار رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صاحبان بنا کر بھیجا ہے نا دنیا میں ہمارے لیے، کہ عورت جب اپنے ماں باپ کی گھر ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کی اور اپنے شوہر کے، سوری اپنے فادر کے، یعنی اس میں صاحبان کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کا نکاح مقدر کرتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے، پھر شوہر جو ہے وہ اس کا صاحبان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک وعید ہے کہ، اور مطلب اس کی جہنم کی ہولناکی کا ذکر کرنے کے بعد عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ عورتیں جو تھی وہ زیادہ تعداد میں تھی، کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو 2 چیزیں بتا دی گئی ہیں نا کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کریں۔ اور اگر اختلافات ظاہر ہے ایک نیچرل ہے، کہیں پہ بھی 2 لوگ مستقل رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کی ایک ہی جیسی رائے ہوتی ہے، لیکن عورت کو ظاہر ہے مرد کو قوام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا عورت کو۔ تو ظاہر ہے اگر زیادتی تو نہیں کرنی چاہیے اس کو بھی، لیکن یہ ہے کہ اگر گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو صورت میں یہ کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ بھی جائے تو اس وقت خاموش ہو جائیں۔ ہاں پھر یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہو جائیں تو پیار سے محبت سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، اسی میں خیر ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں احکامات دے دیے، انہیں کو ماننے میں ہمارے لیے خیر ہے۔ سورج اور چاند کے گہرائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کے صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ مطلب اس سے بھی ہمیں یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، اور ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ ایک مطلب عام روٹین سے ہٹ کر حالات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا۔ تو اس میں بھی یہ کہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے کوئی ایسی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس کے علاوہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ تو ظاہر سورج اور گرہن بھی ظاہر ایک نارمل حالات سے ہٹ کے حالات ہو جاتے ہیں نا،
और हमारी जिंदगी में भी कोई बेचैनी, कोई परेशानी आए तो हम लंबा लंबा कयाम करें, रुकू करें, सजदा करें, अपने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहम वाला मामला फरमाएंगे। और देखिए औरतें भी गईं, मतलब मर्द तो गई, औरतों को भी जो है वो, उन औरतों की जमात में उन्होंने भी ऐसे 10वां भी जाकर नमाज पढ़ी। इसलिए ये कि हम भी अगर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, अगर मस्जिद में लेडीज का अलग से इंतजाम है तो कोई जाने में बुराई नहीं है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सख्त गर्मी के दिन सूरज ग्रहण लगा। आपने साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर नमाज पढ़ी। आपने इतना तवील कयाम किया कि लोग गिरने लगे। सैयदा अस्मा कहती हैं कि आपने इतना लंबा कयाम किया कि मुझे जोफ आ गया, यानी कि उनको भी इरादा हुआ कि मैं बैठ जाऊं, थक गई हैं। मैंने बराबर में अपनी मश्क से पानी के लेकर सर पर डालना शुरू कर दिया, फिर जल्दी ही दोबारा क़याम नमाज में शामिल हो गई। तो इतनी गर्मी थी कि उन्होंने नमाज के दौरान ही जो उनके पास मश्क थी उसमें से पानी लेके अपने सर पे डालना शुरू कर दिया नमाज के दौरान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इन्हमाक और एहतमाम से सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ते थे, लेकिन हमने कभी इस नमाज की तरफ तवज्जो नहीं की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे औरतें भी सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ती थी। तो हमें भी यही चाहिए कि बाजमात अगर नमाज है और औरतों की जगह है तो एहतमाम करें हम जरूर ना। नमाज इस्तिस्का वो तो थी सूरज और चांद ग्रहण की नमाज ना, और नमाज इस्तिस्का क्या है कि जब कहत साली आ जाए और बारिश ना हो रही हो तो फिर ये है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है ताकि बारिश हो और लोगों के प्यासे खेतों को पानी मिले, और पानी का जो कहत या खुराक का कहत पड़ गया उससे लोगों की जो है वो अल्लाह ताला उससे उन्हें माफ कर दें उस आजमाइश से। अगर कहे साली हो जाए मदीन यानी मीना बर से, तो इस वक्त मुसलमानों को चाहिए कि एक दिन तजवीज करके सूरज निकलते ही पुराने कपड़े पहनकर आजिजी और जारी करते हुए आबादी से बाहर किसी खुली जगह में निकले और मिंबर भी रखा जाए। सैयदना इब्ने अब्बास ताला फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने कपड़े पहने खुशू और आहिस्तगी से चलते हुए आजिजी और जारी करते हुए निकले और नमाज इस्तिस्का की जगह पर पहुंचे। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि साहबे कराम ने आप सल्लम से कहे साली की शिकायत की तो आपने ईदगाह में मंबर रखने का हुक्म दिया। जब सूरज का किनारा जाहिर हुआ तो आप निकले और मिंबर पर बैठे अल्लाह की बड़ाई और हम बयान की, फिर फरमाया तुमने अपने इलाकों में कहसाली और बर वक्त बारिश ना होने की शिकायत की है, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें मिला है, यानी हुक्म है कि तुम इसे पुकारो और उसने तुम्हारी दुआ कबूल करने का वादा किया है। फिर फरमाया सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बहुत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है, रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, जो चाहता है वो करता है। ए अल्लाह तो सच्चा माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। तू ही गनी और बेपरवाह है और हम तेरे मोहताज और फकीर बनते हैं। हम पर बारिश बरसा और जो बारिश तू नाजिल फरमाए उसे हमारे लिए एक मुद्दत तक कुव्वत और मकासद तक पहुंचने का जरिया बना। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के अलावा किसी दुआ में अपने दोनों हाथ नहीं उठाते थे। आपने दोनों हाथ उठाए और इन्हें दराज किया हत्ता कि आपकी बगलें दिखाई दी। हाथों को यानी सर से ऊंचा ना ले जाएं। आप सल्लम के हाथों की पुश्त आसमान की तरफ थी। फिर इमाम लोगों की तरफ पीठ करके किबला रुख हो जाए और हाथ उठाए रखे और दुआएं यानी मंदजल दुआएं बड़ी आजी से रो रो कर पढ़े, और सब लोग भी बड़े खुदू से आबदीदा होकर हाथों को उठाकर उठाएं और दुआ मांगे। अल्लाहुम्मस्किना अल्लाहुम्मस्किना अल्लाहुम्मस्किना, ए अल्लाह हमें पानी पिला, ए अल्लाह हमें पानी पिला, ए अल्लाह हमें पानी पिला। ए अल्लाह एक और भी दुआ ये भी है कि अल्लाह हमें पानी पिला, हम पर ऐसी खुशगवार बारिश नाजिल फरमा जो हमारी तशनगी बुझा दे, हल्की फुहार बनकर गुल्ला गल्ला उगाने वाली हो, नफा देने वाली हो ना कि नुकसान पहुंचाने वाली, जल्द आने वाली हो ना कि देर लगाने वाली।
सो सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम यानी उसका बाद ये है कि मतलब सलातुल इस्तिस्का में, यानी नमाज जो है इस्तिस्का, उसमें एक अहम मसला वो कि चादर पलटना है। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्का के लिए निकलते, आपने अपनी पीठ लोगों की तरफ की और किबला रुख होकर दुआ करने लगे, फिर अपनी चादर पलटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्याह चादर थी, आपने उसका निचला हिस्सा ऊपर लाना चाहा, मगर मुश्किल पेश आई तो आपने इसे अपने कंधों पर ही उलट दिया। चादर पलटते वक्त चादर का अंदर का हिस्सा बाहर किया जाएगा और दाएं किनारा कंधे पर और बाएं किनारा दाएं कंधे पर डाला जाएगा। इसको भी जो है वो चादर पलटाना कहते हैं। मतलब एक मतलब आप सल्लम से मसनून अमल है, ज़ाहिर है ये तो मर्द ही करेंगे। इमाम के साथ लोग भी चादरें उल्टें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर बारिश तलब करने के लिए ईदगाह की तरफ निकले, इन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई, इसमें बुलंद आवाज से क़रात की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद की तरह लोगों को 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। फिर क्या था, खुतबा जो था वो नमाज इस्तिस्का से पहले है। सैयदना अब्दुल्ला बिन यजीद अंसारी ने नमाज इस्तिस्का बगैर अजान और अकामत के पढ़ाई। और यानी इस पे क्या है कि इल्मा का इजमा है कि नमाज इस्तिस्का में अजान जो और अकामत जो है वो नहीं है, बस डायरेक्टली 2 नफल अदा करेंगे फिर खुतबा। नमाज इशराक। दुहा के मानी है दिन का चढ़ना और इशराक के मानी है तुलुए आफताब। बस जब आफताब तुलू होकर एक नीजे के बराबर